السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص القرآن کی 21ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس نشست میں انشاءاللہ الرحمن سورہ توبہ سورہ نمبر 9 سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ سورۃ التوبہ مدنیہ۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ کے دو نام ہیں، التوبہ، البراءہ۔ اس کا التوبہ نام رکھنے کی وجہ اس کی ایک آیت میں اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا اعلان ہے، اور البراءت نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں عہد شکنی کرنے والے مشرکین سے بری الذمہ ہونے یعنی برات کا اعلان ہے۔ یہ واحد سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوب نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مدنی ہے اور اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نزول سن 8 ہجری سے لے کر سن 9 ہجری میں ہوا ہے۔ اس سورہ کی آیات مختلف مقامات پر نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون جہاد اور خصوصاً فتح مکہ اور غزوہ تبوک پر تبصرہ ہے، جو در حقیقت جہاد کا نقطۂ عروج ہے۔ تعداد آیات: اس میں 119 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 16 تک میں اللہ اور رسول کی طرف سے مکمل برات کا اعلان ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے والے مشرکین اور جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا، ان تمام کے عہد و پیمان کے خاتمہ کا اعلان کیا گیا ہے کہ 4 ماہ کے اندر اندر مکہ خالی کر دیا جائے۔ البتہ جن مشرکین نے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ان کا عہد طے شدہ مدت تک کے لیے برقرار رکھا گیا۔ یہ اعلان در حقیقت جزیرۃ العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا کہ اب اس کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ حرمت والے مہینے یعنی 4 ماہ کی مدت گزر جانے کے بعد مشرکوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن اگر وہ توبہ کر کے نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے لگ جائیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی مشرک عین حالت جنگ میں پناہ طلب کرے تو اسے امن دیا جائے اور قرآن سننے کا موقع فراہم کیا جائے، پھر امن و امان کے مقام تک انہیں پہنچا دیا جائے۔ ان مشرکین کا عہد و پیمان باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ نہ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں احساس ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر تائب ہو کر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ انجام دینے کو تیار ہو جائے تو انہیں دینی بھائی باور کیا جائے۔ لیکن اگر عہد کو توڑ دے اور دینی معاملات میں طعنہ زنی کرے تو ان کی قسموں کا بھی اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ ایسے کفر کے سرغنہ کے ساتھ زبردست جہاد کیا جائے، اور ان سے اس لیے بھی لڑائی روا ہے کہ انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن معلوف سے نکالنے کا قصد کیا ہے اور اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کی پہل کی ہے۔ ایسے لوگوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اہل ایمان تو صرف اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اللہ اہل ایمان کی مدد کرے گا اور ان کے ہاتھوں کفار و مشرکین کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، جس سے مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی ظلم سہ چکے ہیں۔ اہل ایمان کی آزمائش بھی ہوگی۔ جہاد کرنے اور اللہ و رسول اور اہل ایمان کو معتمد خاص بنانے کی تاکید کی گئی ہے اور کفار کی گہری دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 22 تک میں کفار و مشرکین کا کام تعمیر مسجد نہیں ہے۔ کفر کے ساتھ تعمیر مسجد بھی
قابل قبول نہیں ہے، بلکہ حبط اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر داخل جہنم ہونا تو مقدر ہی ہے۔ حاجیوں کی خدمت، مسجد حرام کی تعمیر وغیرہ جیسی عبادت اللہ اور آخرت پر ایمان اور جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں۔ عبادت گاہوں کی تعمیر اہل ایمان، نماز و زکوٰۃ کا پابند اور خشیت الہی سے سرشار لوگ ہی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ ایمان و ہجرت اور جان و مال کے ساتھ جہاد کا ثواب بہت بڑا ہے، ان کے لیے رحمت و رضوان کی بشارت ہے، باغ و بہار والی ابدی نعمت ہے، اور فائد المرام میں ان کی تقدیر ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 24 تک میں کافر، آبا و اجداد اور اولاد و احفاد اوپر سے نیچے تک کی دوستی سے منع کیا گیا۔ ان سے دوستی گاڑھنے کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، میاں بیوی، خاندان، مال و دولت، کاروبار و تجارت اور پسندیدہ مکانات وغیرہ اگر اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے بالمقابل زیادہ پسندیدہ ہوں تو پھر برے انجام کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ در حقیقت نافرمان ہیں جنہیں ہدایت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 27 تک میں تعداد کی قلت و کثرت پر کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ توفیق الہی اور نصرت ربانی سے کامرانی میسر ہوتی ہے۔ اللہ نے بہت سارے نازک مواقع، بدر، خندق، خیبر وغیرہ پر مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ حنین کے موقع پر مسلمانوں کو اپنی کثرت تعداد پر غرہ ہو گیا تھا، اس لیے وقتی طور سے نظر انداز کیا گیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جماعت تتر بتر ہو گئی اور کثرت تعداد کام نہ آ سکی۔ زمین تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور مسلمان میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر اللہ نے مومنوں کے دلوں کو سکون بخشا اور نظر نہ آنے والے لشکروں یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ نتیجتاً کافروں کو شکست فاش ہوئی۔ اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 29 میں مشرکین ناپاک ہیں، لہذا حدود حرم کے قریب بھی نہ آنے پائیں، اور اگر ان کے نہ آنے سے معاشی بدحالی کا اندیشہ ہو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے غنی بنا دے گا۔ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے ساتھ زبردست جنگ کیا جائے، یہاں تک کہ وہ حلقہ بغوش اسلام ہو جائے اور مغلوب ہو کر جزیہ اور ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائے۔ آیت نمبر 30 سے 35 تک میں یہود و نصارہ کی بدعقیدگی کا بیان ہے۔ یہودیوں نے عزیر کو اور عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ ان پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو۔ انہوں نے اللہ کے بالمقابل علماء و مشائخ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو رب بنا لیا، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام تر شرکیات سے پاک ہے۔ کفار و مشرکین اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کفار کی ناگواری کے باوجود اللہ اسے ضرور پائے تکمیل تک پہنچائے گا، اور اللہ ہی نے مشرکوں کی ناگواری کے باوجود تمام ادیان پر غلبہ عطا کرنے کے لیے نور ہدایت اور مبنی بر حق و صداقت دین کے ساتھ رسول رحمت کو مبعوث فرمایا ہے۔ اہل کتاب کے اکثر علماء و مشائخ باطل طریقہ سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ سونے چاندی کا ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ بروز قیامت سونے چاندی یعنی مال کنز کو جہنم میں تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت احکام الہی میں رد و بدل کرنا سخت عذاب کا موجب ہے، جس سے علماء اسلام کو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 36 سے 37 تک میں ابتدائے آفرینت سے ہی مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے، جن میں 4 ماہ حرمت و احترام کے ہیں۔ ان مہینوں میں قتال کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، البتہ اگر کفار و مشرکین برسر پیکار ہو تو ان کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کا مقرر کردہ مہینوں میں آگے پیچھے کرنا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانا سری کفر ہے۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 60 میں سن 9 ہجری میں پیش آنے والا واقعہ، پیش آنے والا غزوہ
غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد میں سستی و بزدلی کرنے پر وعید کا تذکرہ ہے۔ جہاد کے لیے نکلنے میں پس و پیش کرنا آخرت کے بجائے دنیا کو پسند کرنا ہے، حالانکہ آخرت کے بالمقابل دنیاوی ساز و سامان متاع قلیل ہے۔ جہاد سے کترانے پر دوسری جہادی قوم برپا کی جا سکتی ہے، اور جہاد سے جی چرانے پر دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ کی نصرت و مدد کافی ہے۔ واقع ہجرت اور سفر ہجرت کو مد نظر رکھا جائے اور نظر نہ آنے والا فوج بھی اتارا جا سکتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سامان حرب و ضرب سے لیس اور ہلکے پھلکے بھی نکلا جا سکتا ہے۔ منافقین کی منافقانہ روش پر گرفت بھی کی گئی ہے۔ جنگ سے جی چرانے والے منافق ہیں، اسی وجہ سے جہاد کی تیاری بھی نہیں کرتے، جبکہ اہل ایمان جان و مال کے ساتھ جہاد کو اپنا نصیبہ سمجھتے ہیں۔ یہ منافقین مسلمانوں کے بے خواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، فتح یاب ہوئے تو غازی کہلائے، جان کا نذرانہ پیش کر دیے تو شہید کہلائے، جبکہ منافقین بہر صورت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ منافقین کے صدقہ و خیرات مقبول نہیں۔ اللہ اور رسول کے ساتھ کفر، نماز میں کاہلی، بادل ناخواستہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایسے اسباب ہیں کہ ان کے صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اپنی کمین گاہ کے تلاش میں ہمہ وقت رہتے ہیں اور کوئی موقع گنوانا نہیں چاہتے۔ مال کے بڑے حریص ہیں، جبکہ اللہ اور رسول کی طرف سے عطا کردہ مال پر اکتفا کرنا ہی بہتر و سود مند ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی وضاحت ہے۔ غریبوں، مسکینوں، عاملین زکوٰۃ، تالیف قلوب، غلام آزاد کرنے، قرض کی ادائیگی فی سبیل اللہ اور مسافروں پر خرچ کرنا ہے۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 72 تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا انجام دردناک عذاب ہے، پھر بھی منافقین آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یقیناً اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والا ذلیل و خوار ہو کر داخل جہنم ہوگا۔ اللہ اور رسول کا مذاق اڑانے والا معافی کے مستحق نہیں ہے۔ دنیا و آخرت دونوں ہی میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ منافقین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ وہ بخیل و کنجوس ہوتے ہیں۔ کفار و منافقین نار جہنم کے ایندھن بنیں گے، ان پر لعنت و ملامت کی بوچھار ہوگی۔ مخلصانہ ایمان و عمل قابل اعتبار ہے، اس کی قدر کی جائے، جبکہ منافقانہ ایمان و عمل حبط اعمال کا سبب ہے۔ ان کفار و منافقین سے قبل قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اہل مدین، قوم لوط وغیرہ رسولوں کی تکذیب اور آیتوں کے انکار کے نتیجے میں عذاب سے دوچار ہو چکے ہیں۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اطاعت اللہ اور رسول کی وجہ سے رحمت الہی کے مستحق ہے۔ انہیں سدا بہار باغوں میں، عمدہ و خوشگوار مکانات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائش بخشی جائے گی۔ آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 98 سے 89 تک میں کفار و مشرکین کے ساتھ زبردست جہاد کا حکم دیا گیا۔ منافقوں کی شرارتوں اور بد کرداریوں کا تذکرہ ہے۔ یہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے عطا کردہ مال خرچ کرنے میں کتراتے ہیں۔ یہ دراصل نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اللہ کو یہ سب کچھ پتہ ہے۔ مخلص مومنوں کے مخلصانہ صدقہ و خیرات پر تانہ زنی کرنا منافقوں کا شیوہ رہا ہے۔ منافقوں کے حق میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 سے زیادہ بار کی گئی دعائے مغفرت بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے فاسقوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ منافقین گرمی کی شدت کا بہانہ بنا کر جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ انہیں جہنم کی شدت حرارت کا احساس ہونا چاہیے۔ زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا، بلکہ اپنی حرکتوں پر بکثرت رونے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ منافقین اب جہاد میں شرکت کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت ہرگز نہ دی جائے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ان کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ دنیا میں کثرت اولاد اور دولت باعث شرف و فضیلت نہیں، بلکہ بسا اوقات یہی سبب لعنت
اور وجہ ذلت بن جاتی ہے۔ منافقین جہاد سے جی چرا کر عورتوں کے سب میں بیٹھنے کو باعث فخر تصور کرتے ہیں، جبکہ رسول اور اہل ایمان مال و جان کے ذریعے جہاد کر کے جنت کی کامیاب زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 تک میں جہاد سے کترانے والے اور کفر کرنے والے، بدو ہو یا شہری، وہ دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے، البتہ واقعی جو معذور ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، زاد راہ سے محروم ہو، اللہ اور رسول کا خیر خواہ ہو، ایسے لوگوں کے جہاد میں شریک نہ ہونے پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اسباب و وسائل کے میسر نہ ہونے پر جنگ سے محروم ہونے کی صورت میں زار و قطار رونے والے، یہ کوئی سرزنش نہیں، پکڑ تو ان کی ہے، رونے والے پر کوئی سرزنش نہیں، ایسے لوگوں کے جہاد میں شریک نہ ہونے پر کوئی قباحت نہیں۔ اسباب و وسائل کے میسر نہ ہونے پر جنگ سے محروم ہونے کی صورت میں زار و قطار رونے والے پر کوئی سرزنش نہیں، پکڑ تو ان کی ہے جو مال و دولت کے باوجود عورتوں کی سب میں بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا گیا ہے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 تک میں بطور پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا ہے کہ جنگ سے واپسی پر لوگ آپ کے سامنے عذر و معذرت پیش کر کے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں گے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ گندے خیال کے ہیں، ان سے اعراض کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شہری کے بالمقابل دیہاتی کا کفر و نفاق شدید ہوتا ہے، یہ حدود الہی سے ناواقف ہوتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کو تاوان و ٹیکس سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے پریشان ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ البتہ بعض دیہاتی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، انفاق کو قربت الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ خیال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قربت و رحمت سے نوازا جائے گا۔ آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 106 میں انصار و مہاجرین میں سے سبقت کرنے والے اور قیامت تک ان کی مخلصانہ اتباع پیروی کرنے والے کو رضامندی اور ہمیشہ کی کامرانی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ بے شمار شہری و دیہاتی منافقین جو نفاق میں حد سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، انہیں دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں ضرور عذاب دیا جائے گا۔ البتہ جن لوگوں نے اقرار جرم کر کے توبہ استغفار کر لی، گو ان کے اچھے اعمال برے اعمال ملے جلے ہیں، ان کی مغفرت ہوگی۔ آپ ان کے تزکیہ اور صفائی کے لیے ان کے صدقات و خیرات قبول کر لیجیے اور سکون میسر ہونے کے لیے اللہ سے ان کے حق میں دعا کیجیے، کیونکہ توبہ قبول کرنا، صدقات کو شرف قبولیت بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہارے طرز عمل پر پوری نگاہ رکھی جائے گی، جیسا عمل ہوگا ویسا فیصلہ ہوگا۔ جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والا معاملہ التوا میں رکھا جائے۔ آیت نمبر 107 سے آیت نمبر 110 میں دین کے نام پر منافقین کی گہری سازش کا تذکرہ ہے۔ اہل ایمان کو نقصان پہنچانے، کفر کو فروغ دینے، مومنوں میں پھوٹ ڈالنے اور اللہ رسول سے لڑنے والوں کے لیے کمین گاہ کے طور پر ایک مسجد تعمیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹے ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ منافقین کے تیار کردہ اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ مسجد قباء اور مسجد مدینہ میں جن کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، انہیں میں نماز ادا کی جائے، کیونکہ یہاں کے لوگ ظاہری و باطنی عقائد کی صفائی کا خوب خیال رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ متقی و پرہیزگار رضا الہی پہ جان نثار، شک و شبہ سے دوچار، منافقت کے مرض میں گرفتار برابر نہیں ہے، چونکہ مسجد زرار ہمیشہ خلجان کی باعث بنی رہے گی، جس کا بدلہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 112 میں اللہ نے مومنوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور جو لوگ جہاد کرتے اور دشمنوں کو قتل کرتے کرتے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، تورات و انجیل و قرآن میں ان کی سودے بازی کو بڑی اہم سودا سے تعبیر کیا ہے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، بس اس معاہدہ پر خوش و خرم ہونا چاہیے۔ پھر سچے مومن کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، رود و ہجرت کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے مومنوں کو فلاح و کامیابی کی بشارت ہے۔ آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 116 تک میں
مبینہ کفار و مشرکین، منافقین و ملحدین کے لیے دعائیں مغفرت کی ممانعت کی گئی ہے، گرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے محض وعدہ نبھانے کے لیے اپنے مشرک والد کے حق میں دعائیں مغفرت کی تھی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اپنی حرکت سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے والد سے برات کا اظہار کر دیا۔ ہدایت کے بعد ضلالت بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایسے لوگ حیات و موت کے مالک اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، پھر کوئی ان کا دوست مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 117 سے آیت نمبر 119 میں 3 مخلص صحابہ کرام، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم، جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے محض کاہلی کی بنیاد سے پر پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے معذرت کرنے کے بجائے صدق گوئی اور راست بازی سے کام لیا، جن کے مقدمہ کو 50 دنوں تک کے لیے التوا میں رکھا گیا۔ جب زمین تمام تر وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اہل ایمان کو متقی و پرہیزگار بن کر سچوں کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی تاکید کی گئی۔ آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 122 میں مجاہدوں کو قدم قدم پر نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ بھوک، پیاس، تکان، کافروں کو غیظ و غضب میں لانے والے تدابیر، ان کو زک پہنچانے کی کوئی بھی صورت، چھوٹا بڑا خرچ، وادیوں کا عبور وغیرہ کرنے پر نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سارے لوگوں کو نکلنا ضروری نہیں، مگر کچھ لوگ اس کام پر ضرور معمور ہونے چاہیے، جو تعلیم حاصل کر کے اپنے علاقے کے لوگوں میں اسلامی تعلیم کی اشاعت کر سکیں۔ آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 127 تک میں پہلے قریبی کفار سے جنگ اور ان پر سختی کر کے اپنا روب جمایا جائے۔ آیت قرآنی کے نزول سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ منافقین کے مرد نفاق میں زیادتی ہوتی ہے۔ ہر سال 1 یا 2 بار فتنہ سے دوچار ہونے کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو دائیں بائیں جھانک کر چپ سے نکل جاتے ہیں۔ در حقیقت اللہ نے ان کے چہرے کو پھیر دیا ہے، یہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ آیت نمبر 128 آیت نمبر 129 میں شان رسالت کا تذکرہ ہے کہ آپ بڑے ہی مشفق و رحیم ہیں، امت کی تکلیف ان کو شاک معلوم ہوتی ہے، ان کی بھلائی کو متمنی رہتے ہیں۔ ایسے رسول کی بات پر اگر کوئی کان نہ دھرے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ مکمل اعتماد توکل اسی پر کرنا چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ توبہ کے مشمولات کو ہمیں سمجھنے اور اسی کے مطابق عقیدہ و اعمال پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔